دوسرے پیشوں میں تو بدمعاشی ہوتی ہی تھی، یہ گورکن بھی اب کتنی برائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ قبر کی زمین کے لیے 1 کے 1000 وصول کرنا، ایک ہی قبر کو کئی بار فروخت کرنا، لاشیں میڈیکل کے طلبہ کو بیچنا، کفن چرانا۔ بے شک اکثریت اب بھی خدا سے ڈرتی ہے، مگر ایسے بھی کم نہیں جن کے گناہ دیکھ کر شیطان کا سر بھی شرم سے جھک جائے۔ میرا خیال ہے محسن کے اب ڈی سلوا کے سیکرٹری کی زندگی غیر یقینی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، مجھے اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ کیا ہم یہ بات اسے بتا کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ محسن نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ ہم پر اعتماد کر لے۔ اگر اس نے اعتماد کر لیا تو وہ بہت سی ایسی باتیں بتا سکے گی جو ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے کہا، اور استغاثہ کی ایک اہم گواہ ہو جائے گی۔ اسے یقین دلایا جا سکتا ہے کہ اس نے ہماری نہ مانی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ محسن بولا، ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہیں، ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ اب تک ڈی سلوا کتنی بار سیکرٹری بدل چکا ہے۔ میں نے ابھی تک وہ فائل دیکھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، مگر غلام علی نے جو کچھ زبانی بتایا تھا غلط نہیں تھا۔ اگر ہم کسی طرح ان لڑکیوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا، وہ کچھ نہیں مانیں گی۔ وہ اپنے گناہ گار ماضی سے تمام رشتے توڑ چکی ہیں اور اس ماضی کے اسیب سے نکل چکی ہیں۔ شاید ان میں کچھ نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کر چکی ہوں اور نئی امیدوں کے ساتھ نئے ہمسفر منتخب کر چکی ہوں۔ وہ یہ خطرہ کیوں مول لیں گی کہ ہم گڑے مردے اکھاڑ کے ان کے مستقبل کا خانہ خراب کر دیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے محسن کے ان میں سے کچھ آرزو انتقام سے مغلوب ہوں، لیکن اپنی بے بسی اور کمزوری کے باعث کچھ نہ کر سکی ہوں۔ اگر انہیں اعتماد ہو کہ ہم سے تعاون میں ان کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں اور ہم ان کی مدد سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو شاید وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا افسانہ کہہ سکیں۔ میں نے کہا، اب تو نے ایک بات کہی ہے تو اس سے مجھے ایک لائن مل گئی ہے۔ فرض کر میں کسی طرح ڈی سلوا کے سیکرٹری سے رابطہ قائم کرتا ہوں، کسی طرح اسے تنہائی میں ایک بار ملنے پر رضامند کر لیتا ہوں۔ خوفزدہ وہ یقیناً ہوگی کیونکہ اس نے ایک قتل کیا ہے اور وہ ایک نادان لڑکی ہے، کوئی پیشہ ور مجرم نہیں۔ ایک بار وہ ملنے آ گئی تو میں اسے بہت کچھ بتا دوں گا، مثلاً یہ کہ میں نے اسے نرس کے روپ میں بھی شناخت کر لیا تھا اور اب اس کی ذات کو کتنے سنگین خطرات درپیش ہیں۔ ڈی سلوا کے کردار کو بے نقاب کر کے میں اسے سمجھا سکتا ہوں کہ اب خدا کے بعد ہمارے سوائے اس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اگر اس نے اعتبار نہ کیا تو میں اس کو ڈی سلوا کی کسی سابقہ سیکرٹری سے ملوانے کا انتظام کروں گا اور اس کے بعد وہ ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہوگی، اور ہم اسے تحفظ کی ضمانت کیسے فراہم کریں گے یہ بعد میں سوچیں گے۔ میں نے کہا، خدا کی دنیا بہت بڑی ہے۔ ایک لڑکی کو چھپانا مقصود ہو تو ایک گوشہ کافی ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ ویسے بھی مارنے والے سے بچانے والا ہاتھ بہت زبردست ہوتا ہے۔ ہم نیک نیتی سے اس لڑکی کو بچانا چاہتے ہیں جو نادانی کے باعث سفاک اور پیشہ ور مجرموں کے جال میں پھنس گئی ہے۔ اگر ہم اس کی مدد سے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی کوئی غلط مقصد نہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھ، اس نے ہی اب تک ہماری حفاظت کی ہے، ورنہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہمارا مددگار ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے بعد محسن کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش نہ تھی۔ چراغ دین کی کوٹھی میں کار داخل ہوئی تو میں نے سب سے پہلے گلاب خان کو دیکھا اور پھر چراغ دین کو جو برآمدے میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا اور گلاب خان سے قبرستان میں پیش آنے والے واقعات سن رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس وقت اپنے رقیب روسیہ کی صورت بھی نہ دیکھوں، مگر وہ ہمیں زبردستی ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ محسن نے بہت کوشش کی وہیں سے کار کی چابی اس کے حوالے کر کے نکل جائے، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ چراغ دین دوبارہ سالے کے منصب پر فائز ہو جانے والے محسن کی خاطر مدارت پر کمر بستہ تھا۔ توان و کرہن ہم نے چائے پی اور اس دوران میں چراغ دین کے سوالات کے جوابات بھی مجبوراً دیے۔ وہ سخت حیرانی اور پریشانی کا اظہار کرتا رہا۔ محسن کا موڈ چراغ دین کے خوشامدانہ اخلاق کے باعث زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود میں نفرت کے دوہرے جذبات کا شکار تھا۔ اس شخص نے میرے باپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا، وہ دنیا میں اس کی خرابی، رسوائی اور تباہی کا ذمہ دار بنا تھا، لیکن میرے سامنے اپنی شرافت کا ڈھونگ رچا کے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے باپ کی کمائی سے غبن کر کے یہ سب کچھ کھڑا کیا تھا جو دنیا میں شرافت اور عزت کے صنعت تھا۔ پھر اس نے اپنے آقا کو اپنا ملازم بنا کے مزید تحقیر و تذلیل کا ناقابل معافی جرم کیا تھا، اور اب میری محبت کا خون کرنا چاہتا تھا۔ بے شک فوزیہ کو ایک بار اپنی زندگی پر اختیار سے محروم کرنے کے بعد مجھے یہ حق حاصل نہیں رہتا تھا کہ اس کے مستقبل کے کسی فیصلے کی راہ میں حائل ہو سکوں، مگر فوزیہ نے کہا تھا کہ وہ مجھے بھول کے جینے کی مجبوری تو قبول کر لے گی، مگر چراغ دین سے شادی کر کے جینا قبول نہیں کرے گی۔
میں نے فوزیہ کے ارمانوں کا خون کیا تھا تو ایک عظیم تر مقصد کی خاطر، لیکن میں کسی اور کو فوزیہ کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میرے باپ کے بعد چراغ دین کو فوزیہ کی جان لینے کی مہلت دینا میرے لیے ناممکن تھا۔ ابھی تک میں نے طے نہیں کیا تھا کہ چراغ دین کو سزا کیا دی جائے، کیونکہ اس سے پہلے دوسرے مجرم تھے جن سے پہلے نبٹنا ضروری تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ چراغ دین کی سزا کو التوا میں رکھنا بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ محسن کے جذبات بھی مجھ سے مختلف نہ تھے اور وہ صاف کہہ چکا تھا کہ فوزیہ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ چراغ دین کو قتل کر دے گا۔ ابھی تک اس نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ وہ اس مسئلے سے کیسے نمٹنا چاہتا ہے، مگر اس کے عزائم بھی خطرناک تھے۔ اچانک محسن نے گلابان کو 10 کا نوٹ دے کر کہا، ایک پیکٹ سگریٹ لے آؤ ذرا، معلوم ہے نا میں کون سے سگریٹ پیتا ہوں، 3 کوسل، 20 کا پیکٹ ملے گا 10 کا نہیں۔ 3 کوسل، گلابان نے تذبذب کے ساتھ کہا، ادھر تو شاید ہی ملے، تو اسٹیشن تک ہو آؤ۔ محسن نے کہا، تکلیف تو ہوگی تمہیں۔ بات تکلیف کی نہیں تھی، سگریٹ میری جیب میں موجود تھے۔ 3 کوسل ان دنوں ناپید ہو گئے تھے، چنانچہ محسن کا مقصد صرف چوکیدار کو گھر سے رخصت کرنا تھا۔ مسٹر چراغ الدین، محسن نے چوکیدار کے جاتے ہی کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں نے گلابان کو باہر بھیج دیا ہے۔ چراغ دین پہلے تھوڑا سا برا ماننے کے باوجود مسکرایا، پھر اس نے محسوس کیا کہ یہ سالے کا مذاق نہیں تھا اور محسن کے لہجے کی متانت اور اس کی صورت دیکھ کر وہ چکنا ہو گیا۔ ایسی کون سی بات ہے محسن میاں؟ میں لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں ہوں، محسن نے اسی لہجے میں کہا، اس لیے صاف بات سن لو، مجھے فوزیہ سے تمہاری شادی منظور نہیں۔ چراغ دین کی صورت پر 12 بج گئے تھے۔ وہ کچھ دیر محسن کو یوں دیکھتا رہا جیسے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کی نگاہ مجھ پر آگے ٹھہر گئی، لیکن اسے زیادہ مایوسی ہوئی۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے جذبات شدید تر تھے۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں محسن میاں، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ وہ اب سنبھل گیا تھا۔ مسٹر سیسیڈن، میں نے انگریزی میں تو بات نہیں کی، محسن نے تلخ طنزیہ لہجے میں کہا۔ سوال یہ ہے مسٹر محسن کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ رشتہ منظور یا نامنظور کرنے والے؟ چراغ دین نے تیز ہو کر کہا، میں فوزیہ کا بڑا بھائی ہوں۔ محسن نے سکون سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ لیکن تم اس کے سرپرست نہیں ہو، تم والدین کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے اور نہ میرے فیصلے کو، سمجھے؟ چراغ دین بولا، سمجھ گیا، محسن نے کہا، اور تم بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ میرا فیصلہ کیا ہے۔ مریم کے معاملے میں بھی مجھے والدین سے اختلاف تھا، مگر میں چھوٹا بھائی تھا، اس کے علاوہ خود مریم کو اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اب فوزیہ کو یہ رشتہ منظور نہیں، اس لیے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ فوزیہ کو یہ رشتہ منظور نہیں؟ چراغ دین نے اپنے آپ سے کہا، ہاں، یہ بات خود اس نے مجھ سے کہی ہے کہ وہ مر جائے گی لیکن تم سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم کو قتل کر دوں گا لیکن یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے والدین سے نافرمانی کا الزام اور پھانسی دونوں منظور ہیں۔ چراغ دین کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا۔ تم نے ہی مجھے ٹیلی فون پر بھی دھمکی دی تھی؟ ٹیلی فون پر؟ محسن نے حیرانی سے کہا، کیوں چراغ دین، کیا میں تم سے ڈرتا ہوں؟ میں یہ دھمکی تمہارے منہ پر دے رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اسے خالی دھمکی مت سمجھنا۔ میں اور محسن اسے پتھر کے بت کی طرح منجمد بیٹھا چھوڑ کے باہر آ گئے۔ میں نے اپنی زبان بند رکھنے کی سخت جدوجہد کی تھی اور کامیاب رہا تھا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس سے دل کی بات صاف صاف کہہ دوں، اسے بتا دوں کہ بالفرض محال محسن نے تمہیں بخش بھی دیا یا خود تم نے زندگی کو اس رشتے سے عزیز تر سمجھتے ہوئے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، تب بھی میرے ارادے میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نمک کا وہ قرض ضرور وصول کروں گا جو میرا باپ وصول نہ کر سکا۔ سارے زمانے کو چھوڑ کر اس نے تم جیسے نمک حرام کی ملازمت کی ذلت قبول کی تھی تو اس کی صرف ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، وہ تمہیں سزا دینا چاہتا تھا مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ اب اس کا وارث میں ہوں تو یہ سب ذمہ داریاں بھی مجھ کو ہی پوری کرنی ہیں جو میرا باپ پوری نہ کر سکا۔ میں نے اس بات کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھنا بہتر خیال کیا کیونکہ یہ لمبی بات تھی اور گلابان آنے ہی والا تھا۔ جب ہم کوٹھی سے نکلے تو شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ رابعہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ دوپہر کے بعد ضامن رضوی صاحب نے پولیس سرجن کو فون کیا تھا اور انہیں تمام واقعات کا علم ہو گیا تھا۔ شام سے پہلے ہی انہوں نے رابعہ کو فون کر دیا تھا مگر وہ خود کسی مصروفیت کے باعث ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ ان کی بیگم لان کی گارڈن چیئرز پر بیٹھی تھی۔ میں ہاتھ کو سرہانے رکھ کے گھاس پر لیٹ گیا اور گہرے نیلے آسمان کی وسعت کو گھورنے لگا۔
محسن نے خواتین کو ہسپتال میں پیش آنے والے واقعات بتانے شروع کیے جو بیگم رضوی کے لیے سنسنی خیز کہانی کی طرح تھے اور رابعہ کے لیے ایک قانونی الجھن۔ اس کا سارا دن اپنے گھر کی آتش ردگی اور کار کی چوری کے معاملات کی تفتیش کرنے والوں کے سوالوں کے جواب اور بیانات دیتے گزر گیا تھا۔ میرے اپنے سر میں شدید درد تھا، چنانچہ جب چائے آئی تو میں نے پوچھا کہ کیا گھر میں سپرین ملے گی۔ نوکر نے مجھے سپرین لا کے دی جو میں نے پانی کے پورے گلاس کے ساتھ نگل لی اور پھر وہیں بیٹھا چائے پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد بیگم رضوی معذرت کے ساتھ اٹھ گئیں۔ وہ کم گو اور کم امیز مگر طبعاً نیک دل خاتون تھی جو نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی شوہر کے تمام ذاتی کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اور اس وقت بھی ان کو دیکھنا تھا کہ رضوی صاحب کا جو سوٹ ڈرائی کلین ہو کے آیا ہے اس پر استری ٹھیک ہے یا نہیں۔ انہیں رات کو کسی تقریب میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ محسن کے بھی سر میں درد تھا مگر وہ اسپرین کے استعمال کے خلاف تھا اور اس کا علاج نیند سے کرتا تھا۔ میں اپنے منتشر خیالات سے بچنے کی جدوجہد میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور سکون چاہتا تھا۔ سر کا درد کم ہوا تو تھکن کا احساس غالب آ گیا اور نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب بڑے جادوگر ہوتے ہیں، کبھی حال کے رشتے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں تو کبھی مستقبل سے۔ خواب پر ریسرچ کرنے والوں نے یہ تو معلوم کر لیا کہ خواب ناکام آرزوؤں کا روپ ہوتے ہیں، مگر یہ سوال اب بھی جواب طلب ہے کہ خوابوں میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ گھنٹوں یا دنوں پر محیط مناظر کو خواب میں دیکھتے ہوئے چند منٹ لگتے ہیں تو کیسے، اور ایک رات میں ایک عمر کے خواب کیسے سما جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف حد نگاہ تک سرسوں کے زرد پھولوں کا ایک سمندر سا ٹھاٹھے مار رہا ہے اور میرے سر پر شوخ نیلا آسمان ہے جس میں صرف ایک بادل کا ٹکڑا تیر رہا ہے۔ پھر وہ ٹکڑا نیچے اترا اور میرے گرد پھیل گیا۔ وہ خوشبو کا بادل تھا اور یہ خوشبو ہوا کے جھونکے کی طرح مجھے اڑا کے لے گئی۔ یکلخت مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں رابعہ کا ہاتھ ہے اور وہ بھی میرے ساتھ بادل پر بیٹھی ہے، اداس اور دل گرفتہ۔ تم؟ میں نے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اور کہاں جاؤں؟ وہ بولی، میرا کوئی گھر موجود نہیں ہے۔ تمہارا کوئی بھی گھر نہیں ہے؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ تو کیا اب تم بادلوں میں رہو گی؟ پہلے کہاں رہتی تھی تم؟ رابعہ نے نیچے دیکھا۔ وہاں۔ اس نے انگلی سے دھوئیں کے ایک مرگولے کی طرف اشارہ کیا جو اوپر اٹھتا چلا آ رہا تھا۔ دیکھو سکندر، یہ دھواں مجھے نگل لے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ چلائی۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مگر یہ دھواں کیسا ہے؟ کیا تھا یہاں؟ یہاں میرا گھر تھا، وہ افسردگی سے بولی۔ جھوٹ، میں نے کہا مار کے کہا۔ تمہارا گھر تو وہ ہے، میں نے انگلی سے دوسری جانب اشارہ کر کے کہا۔ وہ سفید اجلی دھوپ میں جگمگانے والا بے داغ گھر جس کے شفاف شیشوں والے دریچوں کے پیچھے ریشمی پردے پڑے ہیں، جس کے گرد ہفت رنگ پھولوں کی جھالر ہے اور سبزے کا قالین بچھا ہوا ہے جہاں وہ دونوں شریر بچے ہیں، خصوصاً لڑکی۔ مگر یہ تو تمہارا گھر ہے، رابعہ نے پلک جھپکائے بغیر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے دیکھا نہیں اس بچی کی صورت تم سے کتنی ملتی ہے؟ میں نے دلیل دی۔ لیکن لڑکا تو ہو بہو تم جیسا ہے، رابعہ نے کہا۔ پھر خواب ختم ہو گیا اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ وہ خوشبو کا بادل اب بھی میرے آس پاس ہی کہیں موجود تھا اور یہ خوشبو مجھے مکید کیے ہوئے تھی۔ رابعہ میرے قریب لان پر بیٹھی تھی اور اس کا ایک ہاتھ میری پیشانی پر تھا۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر نیلے رنگ کی زمین میں سرسوں جیسے زرد پھول چمک رہے تھے۔ یہ سب کچھ مل کر میرے خواب بن گئے تھے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کتنی دیر تک سوتا رہا ہوں میں نے اپنی گھڑی دیکھی۔ 5 منٹ پہلے محسن سونے گیا تھا، تب بھی میں نے گھڑی دیکھی تھی۔ تم سو رہے تھے؟ میں سمجھی سر میں زیادہ درد ہے، وہ خفت سے بولی۔ اندر جا کے سو جاؤ، تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ سکون تو ایسے زیادہ مل رہا ہے، میں نے کہا اور رابعہ کے چہرے کو سرخ پڑتے دیکھا۔ سر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے اور سونا میں چاہتا نہیں ہوں ابھی۔ مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں، ضروری یا غیر ضروری، جو چاہو سمجھ لو۔ اچھا، وہ بولی، تو یوں کرتے ہیں، باہر چلتے ہیں۔ ہمت ہے ساتھ دینے کی؟ بات کے ذو معنی ہو جانے کا احساس رابعہ کو دیر سے ہوا۔ میری ہمت تو تمہارے ساتھ رہنے کا ہی نام ہے، میں نے کہا۔ تم بتاؤ۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تو ہمت آزمانے والے ہی ملے ہیں، جب بھی ملے ہیں تم بھی آزما لو۔ تم سیریس ہونے لگی ہو۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں تو تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ ابھی میں کتنا خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا، بالکل فلمی۔ تم بھی خواب دیکھتے ہو، اور وہ بھی فلمی قسم کے؟ وہ مسکرائی۔ خدا کا شکر ہے تمہارے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی، میں نے کہا۔ یہ بڑی میک فال ہے، گردش حالات کا شکار ہم دونوں رہے ہیں رابعہ، اور تقدیر کے عطا کردہ زخم ہم دونوں کا ورثہ ہیں۔
کون جانے ابھی اس کے ترکش میں کتنے تیر باقی ہیں، مگر جو کچھ ہونا ہے اس سے مفر نہیں، اور نہ قبل از وقت پریشانی اس کا علاج ہے۔ اب ایک شاعر نے تو فرمایا ہے کہ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، جو میرے خیال میں وقت اور انرجی ضائع کرنے والی بات ہے۔ چنانچہ دوسرا نقطۂ نظر مثبت ہے، یعنی عرض کیا آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی ڈس لے گی جانو دل کو کچھ ایسے کہ جانو دل تا عمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکے۔ رابعہ ہنس پڑی، تم بھی کمال آدمی ہو کہ ان حالات میں شاعری سوج رہی ہے، مگر اب چلو گے بھی یہاں؟ بس 2 منٹ، ذرا میں شیو کر لوں اور کپڑے بدل لوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جانا کہاں ہے؟ میں جانا چاہتی تھی خاک آشیاں دیکھنے، گری تھی جس پر کل بجلی۔ نہیں، میں نے کہا ہم گزرے ہوئے دن پر آنسو بہانے کہیں نہیں جائیں گے، ہم امید کی جانب سفر کریں گے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے۔ تم یہاں بیٹھو، میرا خیال کہیں اور جانے کا ہے۔ غسل کے دوران ہی میں نے شیو بنائی اور 20 منٹ بعد کپڑے پہن کے تیار ہو گیا۔ اس عرصے میں میرے خیالات کا محور رابعہ کی ذات رہی۔ وہ واقعی بہت غیر معمولی لڑکی تھی، نہ صرف یہ کہ اس نے تنہا اپنے حالات کا مقابلہ کیا تھا، بلکہ میرا ساتھ دینے کی سزا کو بھی انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ ماں کی موت کے ساتھ ہی اس کا گھر تباہ ہو گیا تھا، مگر وہ ان صدمات سے پاگل نہیں ہوئی تھی اور اتنی پرسکون تھی کہ اس کا حوصلہ میرے لیے عزم و امید کا رخت سفر ثابت ہو رہا تھا۔ وہ رابعہ جو باہر سے دنیا کو ایک کامیاب وکیل اور پتھر کی چٹان جیسی سخت جان لگتی تھی، اندر سے ایک عام عورت تھی جو اپنے وجود کی زمین میں پیار کو یوں چھپائے رکھتی ہے جیسے صدف کی آغوش میں کوئی در شہوار، اور انتظار کرتی رہتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کی دل کی گہرائی میں اتر کے اس گوہر نایافت کو حاصل کر لے، جیسے زمین اپنی کوکھ میں بیج دبائے منتظر ہو کہ بھرکا برسے اور دھوپ اترے تو نخل آرزو پھوٹے۔ زندگی کے بے سمت سپاٹ صحرا میں چلتے چلتے رابعہ کو یکلخت میں نے ایک نخلستان کا ٹھنڈا پرسکون سایہ فراہم کر دیا تھا، اور اب وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی، میری خوشی کے لیے اپنا غم بھلا دینا، اور مجھے بتا دیا تھا کہ مجھ سے زیادہ اسے اپنی ذات پر بھی اعتماد نہیں۔ اگر اندر سے اس کا دل رو رہا تھا تب بھی وہ میری خاطر مسکرا رہی تھی۔ وقت ہر دکھ کا درماں ہے، مگر وقت کو چارہ گری کا موقع ہی کہاں ملتا تھا۔ رابعہ کو میرے مصائب و آلام کا اندازہ تھا، اور وہ مجھے ہر احساس، جرم و پیشانی سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس میں ہر صدمہ جھیلنے کا حوصلہ ہے، اور یہی حوصلہ مجھ میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اسے مایوس کروں؟